داستان گو ٹی وی سحر انگیز اور دلچسپ کہانیوں کا ایک سلسلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ ان سحر انگیز کہانیوں کو سننے کے لیے ہمارے چینل داستان گو ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر ہر آنے والی نئی ویڈیو سے باخبر رہیں۔ خلفگار ایپیسوڈ 12۔ اگلے 3 روز ندا نے بہت مصروف گزارے۔ وہ اپنی سہیلی کے ساتھ اس کی شادی کی تیاریوں میں لگی رہی۔ ندا اپنی سہیلی کو زندگی کے ان خوشگوار لمحات میں خوش دیکھ کر خود بھی خوش تھی، لیکن شام ڈھلے ندا گاؤں کی بڑی سی حویلی کی چھت پر ٹہلتے حویلی کے ارد گرد دور تک پھیلے ہوئے پیلے قالین کی طرح نظر آتے، سرسوں کے دلکش کھیتوں کے حسین نظاروں کو دیکھتے اور اپنے محبوب کو یاد کرتے ہوئے آہیں بھرتی رہی۔ ندا کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ فراز کے سینے پر سر رکھ کر دیر تک روتی رہے اور اپنے تمام غموں کو آنسوؤں کے راستے دل سے نکال دے، لیکن ندا یہ حسین خیال دل میں لیے تنہا حویلی کی چھت پر ٹہلتے ہوئے دلکش آنکھوں سے آنسو بہائے جا رہی تھی۔ اس کی جھیل سے گہری بادامی آنکھوں کے گوشے آنسوؤں سے خشک نہیں ہو پائے تھے۔ بات بے بات ندا کے دل کا غم آنسوؤں کی صورت اس کی خوبصورت آنکھوں میں تیرنے لگتا۔ ذرا ذرا سی بات پر اپنے والد کی موت اور اپنے خاندان کے دیوالیہ ہونے کے المناک واقعات ندا کے نازک دل میں کانٹوں کی طرح چبھنے لگتے اور اس کے حساس دل کو پارا پارا کر جاتے۔ ندا ٹہلتے ٹہلتے اچانک رک گئی۔ ندا نے آنسو بھری پلکیں اٹھا کر دیکھا تو اس کی سہیلی اسی کی طرف چلی آ رہی تھی۔ ندا، کیا ہو گیا ہے؟ میری جان، خود کو سنبھالو۔ میں تمہیں زبردستی اسی لیے اپنے ساتھ لے آئی ہوں تاکہ اپنی فیملی پر گزرنے والی قیامتوں کو تم بھلا سکو اور ان غموں کو بھلانے کے لیے خود کو وقت دے سکو۔ ندا، قسمت نے تمہارے ساتھ بہت سنگ دلانہ سلوک کیا ہے، لیکن اگر تم یوں ہی روتی رہی تو اپنے دل پر لگنے والے زخموں کو بھرنے کا موقع نہ دے سکو گی۔ ابھی تمہاری پوری عمر پڑی ہے، مانا کہ یہ زخم بہت گہرے ہیں، لیکن آئندہ زندگی میں آنے والی خوشیاں ان غموں کو ناقابل برداشت نہیں رہنے دیں گی۔ ہمدردیوں میں تمہیں اپنے غم بھول جائیں گے۔ اس خوشگوار زندگی کے بارے میں تم کیوں نہیں سوچتی؟ ندا کی سہیلی نے ندا کے آنسوؤں سے بھیگے ملائم گال پیار سے چوم کر محبت بھرے لہجے میں کہا، مجھے رو لینے دو عفت، شاید قسمت مجھے ہنستے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی۔ ندا نے اپنی سہیلی کے گلے لگے آنسو بہاتے ہوئے کہا۔ عفت بڑی مشکل سے اپنی غمزدہ سہیلی کی حسین آنکھوں کو خشک کروانے میں کامیاب ہو سکی تھی۔ اگلے روز جب عفت کی رخصتی کا وقت آیا تو دونوں سہیلیاں گلے لگے دیر تک سے سکتی رہیں۔ عفت کو گھر سے روانہ کرتے ہی ندا اپنے کار میں واپس جانے کے لیے چل پڑی تھی۔ عفت کی والدہ ندا کو ایک روز اور رکنے کا کہتی رہ گئی، لیکن ندا بھیگی پلکوں کے ساتھ اتنا کہہ کے وہاں سے چل دی کہ آنٹی، میں اور یہاں نہیں رک سکوں گی۔ ندا جب حویلی کے باہر کھڑی اپنی کار تک آئی تو اسے دور سے ایک شخص مشکوک سے انداز میں اپنی کار پر جھکا نظر آیا۔ ندا کو آتے دیکھ کر وہ آدمی جلدی سے ایک طرف بھڑ گیا۔ ندا اس وقت جس ذہنی حالت سے گزر رہی تھی، اس نے اس شخص کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ اپنا مختصر سامان گاڑی کی پچھلی سیٹ پر پھینک کر ندا وہاں سے چل پڑی تھی۔ عفت کا بھائی مہمانوں کو چھوڑ کر اپنی والدہ کے کہنے پر گاؤں سے باہر مین روڈ تک چھوڑنے آیا۔ عفت کی والدہ اپنے بیٹے کو ندا کو لاہور تک چھوڑ کر آنے کا کہہ رہی تھیں، لیکن ندا نے اس موقع پر ایسے کرنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ بہن کی رخصتی کے وقت بھائی کا گھر میں موجود ہونا زیادہ ضروری تھا۔ ویسے بھی ندا اپنے والد کے ساتھ کافی لمبے سفر کر چکی تھی اور اس وقت بھی وہ خود ہی ڈرائیو کر لیا کرتی تھی، اس لیے مین روڈ پر ندا نے عفت کے بھائی کو واپس چلے جانے کا کہا۔ وہ لڑکا ندا کو خدا حافظ کہنے کے بعد اپنی جیپ واپس موڑ لے گیا تو ندا نے اپنی کار آگے بڑھا دی تھی۔ ندا بھیگی پلکوں کے ساتھ ڈرائیونگ کرتی رہی۔ ہائی وے پر آنے کے بعد دوسری گاڑیوں کے ساتھ چلنے کے لیے ندا کو بھی اپنی گاڑی کی رفتار بڑھانی پڑی۔ ندا کا دل اس لمحے بہت بے چین ہو رہا تھا۔ مونسہرہ ہائی وے پر کافی دور آ جانے کے بعد تیز رفتاری سے ایک بڑا موڑ کاٹتے ہوئے ندا کی گاڑی ایک دم سے اس کے قابو سے باہر ہو گئی۔ ندا نے اسٹیئرنگ دائیں طرف موڑ کر کار کو بائیں طرف مڑنے سے روکنا چاہا، لیکن اسے یوں لگا جیسے اسٹیئرنگ اور وہیلز کا تعلق بالکل ختم ہو گیا ہو۔ ندا کی کار ایک زبردست جھٹکا کھانے کے بعد لمحہ بھر میں سڑک کے بائیں طرف کنارے پر بنائی گئی لوہے کی حفاظتی گرل سے بری طرح ٹکرا گئی تھی۔
ندا کا سر جھٹکے سے اسٹیئرنگ سے ٹکرایا اور پھر وہ خون میں نہائی اپنی سیٹ پر ایک طرف لڑک گئی۔ ندا جب عفت کے گاؤں سے روانہ ہوئی تو ایک کار کافی زیادہ فاصلہ رکھ کر اس کے پیچھے چلی آ رہی تھی۔ کار میں بیٹھے تینوں آدمی چھٹے ہوئے بدماش اور اجلتی قاتل تھے۔ شیرازی صاحب نے انہیں ندا کو ختم کرنے کے لیے بھیجا تھا اور تاکید کی تھی کہ قتل کچھ ایسے اتفاقی انداز میں کیا جائے کہ لوگوں کو قتل کا شبہ تک نہ ہو۔ یہ تینوں آدمی 3 روز پہلے ندا اور اس کی سہیلی کی کار کا تعاقب کرتے ہوئے ندا کی سہیلی کے گاؤں تک پہنچے تھے۔ شیرازی صاحب صادق صاحب کی دولت پر اپنی گرفت مضبوط کرنے اور خاص طور پر اپنی بیٹی نادیہ کی فراز کو حاصل کرنے کی خواہش پوری کرنے کے لیے یہ انتہائی قدم اٹھانے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ انہوں نے فراز کے والد صادق صاحب کو پہلے ہی ذہنی طور پر ندا اور فراز کا رشتہ توڑ دینے کے لیے رضامند کر لیا تھا، لیکن فراز ندا کی وجہ سے ان کے منصوبے کو کبھی کامیاب نہ ہونے دیتا۔ چنانچہ شیرازی صاحب نے ندا کو ہی راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا تھا۔ ان کے بھیجے ہوئے آدمی نے ندا کی گاڑی کا ٹائی راڈ اینڈ اتنا ڈھیلا کر دیا کہ گاڑی زیادہ فاصلہ نہ طے کر سکے اور سفر کے دوران گاڑی کا ٹائی راڈ اینڈ کھل جائے۔ وہی ہوا تھا۔ ندا کی گاڑی مانسہرہ ہائی وے کے ایک موڑ پر ٹائی راڈ اینڈ کھل جانے کی وجہ سے بے قابو ہو کر پوری رفتار سے حفاظتی جنگلے سے ٹکرا گئی۔ یہ ندا کی خوش قسمتی تھی کہ کار جنگلے کو توڑ نہ سکی، ورنہ جہاں گاڑی جنگلے سے ٹکرائی تھی وہ جگہ عین کھائی کے اوپر تھی اور سینکڑوں فٹ نیچے مانسہرہ کے جنگلات کے درخت نظر آ رہے تھے۔ ندا کی گاڑی کے جنگلے سے ٹکرا کر رک جانے کے بعد شیرازی صاحب کے بھیجے ہوئے آدمی بھی فوراً موقع پر پہنچ گئے۔ ہائی وے کی ٹریفک اس حادثے کے بعد رک گئی تھی۔ شیرازی صاحب کے بھیجے ہوئے بدماشوں میں سے ایک نے آ کے بتایا کہ لڑکی کی کار کھائی میں گرنے سے بچ گئی اور لڑکی بری طرح زخمی ہوئی ہے لیکن مری نہیں۔ دوسرے بدماش نے فوراً تھوڑی دور موجود ایک ہوٹل سے فون پر شیرازی صاحب کو صورتحال سے آگاہ کر دیا اور بتایا کہ لڑکی مری نہیں، بچ گئی ہے۔ اتنے میں لوگ ندا کو پچکی ہوئی کار سے نکال رہے تھے تاکہ اسے ہسپتال پہنچایا جا سکے۔ شیرازی صاحب نے صورتحال جان لینے کے بعد ان تینوں کو تاکید کی کہ وہ ندا کے ساتھ رہیں اور پولیس وغیرہ کو ہر قیمت پر اس کیس سے دور رکھیں۔ تینوں بدماش شیرازی صاحب کے حکم پر جلدی سے ان لوگوں کی مدد کرنے لگے جو ندا کو تباہ شدہ کار سے نکالنے کی کوششیں کر رہے تھے۔ پھر یہ لوگ اپنی ہی کار میں ندا کو ڈالنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ایک ضعیف خاتون ندا کو اپنی کار میں ڈال کر ایبٹ آباد کے کمبائنڈ ملٹری ہاسپٹل میں لے آئیں، جبکہ یہ تینوں بھی ندا کے رشتہ دار بن کر ہاسپٹل پہنچ گئے۔ ندا کے ایک بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی اور اس کا بایاں ہاتھ بری طرح سے زخمی ہو گیا تھا اور سر پر بھی کافی چوٹ آئی تھی۔ ندا ایک دن اسی ہسپتال میں رہی۔ وہ تینوں بدماش بھی وہاں رکے رہے۔ ہسپتال کا بل ادا کرنے کے بعد اور مختلف ضمانتیں دینے کے بعد ہسپتال کی انتظامیہ نے ان تینوں کو ندا کو لے جانے کی اجازت دے دی۔ ندا کے زخموں کی مرہم پٹی کر دی گئی تھی۔ وہ تینوں ندا کو ایمبولینس میں ڈال کر لاہور لے آئے۔ تینوں بدماش جب ندا کے گھر پہنچے تو شیرازی صاحب ندا کے گھر کے گیٹ کے پاس ان تینوں کے منتظر تھے۔ انہوں نے جیب سے ایک قیمتی انگوٹھی نکال کر ان تینوں بدماشوں میں سے ان کے چیف کو تھما دی اور اسے سمجھا دیا کہ اسے اندر جا کر کس طرح بات کرنی ہے۔ شیرازی صاحب نے ندا کو قتل کر دینے کا منصوبہ بدل دیا تھا۔ پھر وہ وہاں رکے نہیں اور اپنی کار میں بیٹھ کر 9-11 ہو گئے۔ شیرازی صاحب نے ریاض فیملی کی طرف سے فراز کو منگنی کے موقع پر پہنائی جانے والی انگوٹھی صادق صاحب سے یہ کہہ کے حاصل کی تھی کہ صادق صاحب اس رشتے کو ختم نہیں سمجھیں۔ انہوں نے صادق صاحب کو تاکید کی تھی کہ اگر ریاض فیملی کی طرف سے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ ان سے نہ ملیں۔ شیرازی صاحب نے صادق صاحب کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی بیگم اور بیٹی کو ساتھ لے کر چند روز کے لیے کسی تفریحی مقام پر چلے جائیں، کیونکہ شیرازی صاحب جانتے تھے کہ فراز کی والدہ اور باجی اس رشتے کو توڑنے کے حق میں نہیں ہیں۔ ندا کی ممی کل سے بہت پریشان تھیں کیونکہ آج دوسرا دن تھا۔ ندا نے ان سے فون پر بھی کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ وہ جب سے گئی تھی روزانہ رات کو وہ فون پر اپنی ممی سے بات کرتی تھی۔ ندا کی ممی نے ندا کے جانے کے بعد فون ٹھیک کروا لیا تھا، لیکن کل اور نہ ہی آج ندا نے فون کیا تھا۔ وہ سخت مضطرب ہو گئی تھیں۔ اتنے میں گیٹ کی بیل بجی، ملازمہ نے دروازہ کھولا تو ایک ایمبولینس پورچ میں آ کر رک گئی۔ ندا کی ممی کا دل دھک سے رہ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ تڑپ کر ایمبولینس کی طرف بڑھ گئیں کیونکہ انہوں نے چند آدمیوں کو اسٹریچر پر پڑی ندا کو ایمبولینس سے باہر نکالتے دیکھ لیا تھا۔
ندا بیٹی کو کیا ہو گیا؟ ندا کی ممی نے بدخواسی سے قریب کھڑے آدمیوں سے پوچھا۔ مسز ریاض آپ فکر نہیں کریں، ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اب ندا ٹھیک ہے، ایک غیر مہذب سے شخص نے خاصے مہذب انداز میں کہا۔ ایمبولینس ندا کو چھوڑ کر چلی گئی تو وہ تینوں بدماش جو ندا کو لے کر آئے تھے ندا کے خوبصورت گھر کے ڈرائنگ روم میں آ بیٹھے تھے۔ میری بیٹی کی یہ حالت کیسی ہوئی؟ وہ بولتی کیوں نہیں؟ ندا کی ممی بے ہوش ندا کو اس کے بیڈ روم میں چھوڑ کر ان تینوں کے پاس پہنچ گئی تھی۔ مسز ریاض، ندا معمولی بے ہوش ہے، ابھی اٹھ بیٹھے گی، لیکن ہم لوگ آپ کو یہ بتانے آئے ہیں کہ آج سے ندا اور فراز کے درمیان کوئی رشتہ نہیں رہا ہے۔ صادق صاحب نے آپ کی بیٹی سے اپنے بیٹے کی منگنی توڑ دی ہے، یہ صادق صاحب نے آپ کے لیے واپس بھیجی ہے۔ ایک بدماش نے ندا کے والد کی طرف سے فراز کو پہنائی گئی منگنی کی انگوٹھی ندا کی ممی کی طرف بڑھا کر کہا۔ ندا کی ممی حیرت بھری نظروں سے ہاتھ میں پکڑی منگنی کی انگوٹھی کو گھورے جا رہی تھیں۔ مسز ریاض، صادق صاحب نے فیصلہ اپنے خاندان اور فراز کی رضامندی سے کیا ہے۔ ندا کی یہ حالت اسی فیصلے کی ابتدا ہے، بدماشوں کے سرغنہ نے کہا۔ ندا کی ممی اس انکشاف پر حیرت زدہ رہ گئیں۔ یعنی ایکسیڈنٹ؟ وہ صرف اتنا کہہ پائیں۔ جی ہاں، یہ ایکسیڈنٹ ہوا نہیں بلکہ کروایا گیا ہے۔ یہ اس لڑکی کی خوش قسمتی ہے کہ یہ زندہ بچ گئی، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا مسز ریاض، بدماشوں کے سرغنہ نے شکاری چاقو نکال کر اس کی دھار پر انگلی پھیرتے ہوئے بوکھلائے بیٹھی ندا کی ممی کی طرف دیکھ کر کہا، اگر آپ نے یہ بات کسی اور سے کرنے کی کوشش کی تو اس بار ہم ندا کی قسمت کو اسے بچانے کا موقع نہیں دیں گے، ہم اسے قتل کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے اور آپ بھی نہیں بچ پائیں گی۔ سرغنہ نے وحشتناک آنکھوں سے ندا کی ممی کو گھورتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں، تم لوگ ایسا نہیں کرو گے، ندا کی ممی نے کانپتے جسم کے ساتھ کہا۔ تو پھر ٹھیک ہے، اگر تم اپنی بیٹی کو زندہ دیکھنا چاہتی ہو تو کل ہی اپنے کراچی والے گھر چلی جاؤ اور صادق صاحب کی فیملی سے تم آئندہ رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کرو گی، سمجھی؟ اگر تم نے ہمیں شکایت کا موقع دیا تو تمہاری اور تمہاری بیٹی کی زندگی کسی دقت کے بغیر ختم کر دی جائے گی، ایسا وقت آنے نہ پائے، اور کل تک تم لوگ اپنی شکلیں یہاں سے غائب کر لینا، ہم کل دوبارہ آئیں گے۔ بدماشوں کا سرغنہ قریب ہی گلدان میں سجے پھولوں کو کاٹ کر پھینک گیا۔ اس کے ساتھی شفاف نظروں سے ندا کی ممی کو گھورتے ہوئے وہاں سے چلے گئے تھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، رکھیے اگلی قسط میں۔